अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई नया बंदा या फैमिली कनाडा में आते हैं तो सबसे उनको बड़ा मसला यही दरपेश होता है कि अगर उन्होंने किसी और शहर जाना है, नई जॉब के लिए जाना है, किसी ऑफ़िस में जाना है, ग्रोसरी करने जाना है या अपने लिए कोई घर तलाश करना है रेंट के लिए, तो मुख्तलिफ़ घरों को जाके जो चेक करना होता है या मेडिकल के लिए जाना है आपने अ मेडिकल टेस्ट हो या तबीयत ख़राब हो, अर्जेंट केयर जाना है, तो इस सूरत में गाड़ी की ज़रूरत पेश आती है। और ख़ास तौर पे अगर फैमिली बड़ी है या बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए फिर काफ़ी मसला आता है। अ, वैसे तो इधर उबर और ये टैक्सीज़ जितनी हैं या बसेज़ वग़ैरह ये चल तो रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, आप वक़्त पे पहुँच नहीं पाते। और इसके अलावा अगर आप प्लान करके हैं लाइक आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपने सोचा आप स्टडी के साथ उबर चलाना चाहते हैं या एक तो जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि इधर अब ओपन आवर्स कर दिए, पहले 20 आवर्स आप करते थे 1 वीक में, अब आप 40 भी कर सकते हैं और अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, वीकेंड्स, हॉलिडेज़ होती हैं और जो भी है आप उसमें अपना टाइम यूटिलाइज़ करके मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इस तरह बाज़ लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो ये ऑप्शन भी इधर मौजूद है। तो बहरहाल बात आती है कि कार खरीदनी है, कौन-सी कार खरीदें? अब ये होता है कि आप पहले सॉर्ट आउट करें कि आपको कौन-सी गाड़ी पसंद है। आम तौर पे जो न्यू ड्राइवर होते हैं वो छोटी गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नई ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी ले लेंगे और अभी आप यूज़्ड टू भी नहीं है, तो हो सकता है अगर उसमें थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगा, तो फिर काफ़ी आपको नुकसान भी होगा और वो खर्चा भी बढ़े। तो स्टार्टअप कार आप थोड़ी छोटी गाड़ी भी ले सकते हैं ताकि आप यूज़्ड टू हो जाएँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो आप ले ही चुके होंगे, जैसे कि मैंने उसके बारे में आपको गाइडलाइन दी है कि एक्सपीरियंस ड्राइवर किस तरीके से 1 वीक में इधर अ, आईडी कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो फिर उनको आसानी हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको गाड़ी कौन-सी पसंद है। आप जापानी गाड़ी लेना चाहते हैं कि अमेरिकन गाड़ी लेना चाहते हैं? इस तरह यूरोपियन गाड़ियाँ भी इधर अवेलेबल होती हैं। बात ये है कि जैसे यूरोपियन गाड़ी है, मर्सिडीज़ है या बीएमडब्ल्यू वगैरह है, तो ये इसके पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। आपको उन्हीं डीलरशिप के पास जाना होता है जो कि बहुत ज़्यादा आप ज़ाहिर है इधर आप आए हैं अपने फ्यूचर के लिए। ऐसा ना हो कि आप फँस जाएँ, क्योंकि इधर हर काम साइन के ज़रिए होता है। अगर आपने लीज़ पे गाड़ी ली हुई है या नई गाड़ी बुक करवाते हैं तो फिर आपको वो पैसे देने होंगे। तो फिर आप इतना अर्न नहीं करते जितने आपने पैसे देने होते हैं। तो इसलिए आपको सेविंग भी चाहिए होती है ताकि अपना आप सेटअप बना सकें। अच्छा, पहली गा आपने चॉइस कर लिया कि आपने जापानी गाड़ी लेनी या अमेरिकन लेनी। फिर आप देख लेंगे कि आपने कार लेनी, एसयूवी लेनी है। एसयूवी में भी डिफरेंट मॉडल, साइज़ेज़ हैं। इसी तरह मिनी वैन है, अगर फैमिली है, वो आपने लेनी हो, डबल कैबिन, ट्रक, छोटे ट्रक होते हैं, वो लेने हों, तो वो आप चॉइस कर लेंगे। अब सबसे पहले मसला है कि आप गाड़ी कौन-सी लेना चाहते हैं? क्या आप 0 मीटर लेना चाहते हैं? फिर आप डीलर के पास जाएँगे, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, नई गाड़ी में बहुत शानदार फंक्शन होते हैं, आजकल तो बड़ा इसमें डिजिटल काम आ चुका है। लेकिन याद रखें जब आप 0 मीटर गाड़ी लेंगे किसी डीलर से, तो वो आपसे फुल प्राइस भी लेगा, फुल टैक्सेस भी लेगा और उसका फ्रेट भी लेगा। जो उसके एक्सपेंस हैं उसको इधर मूव करने के। तो उसकी रकम ज़्यादा होगी लेकिन वो गाड़ी अंडर वारंटी होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है कि आप कार जो है फाइनेंस पे ले लेते हैं। कैश पे भी ले सकते हैं, फाइनेंस पे भी ले सकते हैं। तो वो बैंक फिर फाइनेंस करेगा और उसकी फिर आप इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे मंथली, राइट? तो इसी तरीके से गाड़ी आप रेंट पे भी ले सकते हैं, लीज़ पे भी ले सकते हैं। लीज़ का ये होता है कि कुछ अरसे के बाद आप वो गाड़ी दे के दूसरी ले लेते हैं और जैसे आप उसका एक किराया सा दे रहे होते हैं महीने का, वो गाड़ी आपकी नहीं होगी, आप उसको वापस कर देंगे। लेकिन अगर आप फाइनेंस करते हैं तो वो गाड़ी फिर आपकी होगी, बाद में आप उसको सेल भी कर सकते हैं। इस तरह कुछ गाड़ियाँ यूज़्ड मिलती हैं, ऑफ लीज़ होती हैं। अ, अगर आप 0 मीटर नहीं, यूज़्ड के ऑप्शन पे आना चाहें, तो वो थोड़ी-सी चली होंगी लेकिन वो लाइक न्यू होंगी। उसकी प्राइस काफ़ी डाउन होगी क्योंकि इधर प्राइस बहुत स्पीड से डाउन होती है। तो वो गाड़ी भी आप ले सकते हैं, उसमें आपके काफ़ी पैसे भी बच जाएँगे और उसपे आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा और फ्रेट बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यूज़्ड गाड़ियाँ जब आप लेते हैं तो हम या तो डीलर से लेते हैं वो गाड़ी, वो भी बेचते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेल भी होता है कि कोई आदमी
اپنی گاڑی ایڈ لگا کے بیچ رہا ہے تو وہ آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اگر کسی پرائیویٹ سیل سے لیں گے تو آپ اس سے بارگین بھی کر سکتے ہیں. ڈیلر سے لیں گے تو ڈیلر نہ صرف آپ کو کار چیک کر کے، کیونکہ اس نے اپنی کمپنی بھی چلانی تو پاپولیرٹی بھی ہے، تو وہ آپ کو سیفٹی کروا کے اور اس کو ٹرانسفر بھی آپ کو کروا دے گا. سیفٹی کیا ہے؟ سیفٹی اور ای ٹیسٹ یہ مسٹ ہے. اگر آپ کی گاڑی سیف نہیں ہے تو اس وقت تک گاڑی رجسٹر نہیں ہو سکتی، آپ لے نہیں سکتے. اگر پرائیویٹ سیل سے آپ خریدتے ہیں، کوئی بندہ بیچ رہا ہے پرائیویٹلی، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ سیفٹی کروا کے دیں. اگر وہ نہیں کروا کے دے تو سیفٹی ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں. سیفٹی ٹیسٹ کیسے؟ مختلف جو کار کے مکینک ہیں، ڈیلر ہیں، وہ اس کی سیفٹی کرتے ہیں. وہ اس کو چیک کریں گے کہ ایوری تھنگ اوکے، بریکس اوکے، ٹائر اوکے، باڈی اوکے، یہ چیزیں وہ چیک کرتے ہیں. اگر ایک آدھ کوئی چیز اس میں چینج کرنے والی ہے تو کر دیں، تو اس لیے سیفٹی آپ خود بھی کروا سکتے ہیں. ٹیسٹ ڈرائیو آپ لیں گے، آپ خود چلا کے دیکھیں گے. اور اسی طریقے سے پرائیویٹ ہے تو وہاں بھی آپ ٹیسٹ ڈرائیو، آپ کا کوئی فرینڈ ہے اس کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں، آپ اپنے مکینک کو بھی دکھا سکتے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ڈیلر شپ سے گاڑی لیتے ہیں، آپ کو وہ گاڑی پسند نہیں آتی تو آپ واپس ہی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی چینج بھی اس کے ذریعے کر سکتے ہیں کوئی اور، تو اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. جب بھی کوئی گاڑی لی جاتی ہے تو اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں. جب آپ وہ گاڑی اپنے نام پہ رجسٹر کرائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کینیڈا کا ڈرائیونگ لائسنس چاہیے، جو کہ میں پہلے اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. تو آپ کے پاس کم از کم کار خریدنے کے لیے G2 ڈرائیونگ لائسنس ہو. نمبر 2، آپ کے پاس انشورنس ہونی چاہیے، کار کی انشورنس، آٹو انشورنس. وہ آپ کسی سے وہ لیں گے. عام طور پر جو نیو لوگ آتے ہیں کینیڈا میں، ان کو انشورنس کا ریٹ ہائی ملتا ہے، وہ زیادہ ان کو انشورنس دینی پڑے. اگر آپ پہلے سے ایکسپیرینس ہے یا آپ نے ادھر کینیڈا میں آ کے لوکل کسی ڈرائیونگ اسکول سے کچھ کلاسز لی، ٹریننگ لی ہیں، تو اس کا اگر آپ اس کو ان کو بتائیں گے تو آپ کا تھوڑا سا ریٹ کم ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب آپ اپنے ڈرائیونگ کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں یا کچھ عرصے بعد، آپ کا ویسے پھر وہ ریٹ کم ہو جاتا ہے. یعنی اس میں وہ ریکڈ چیک کرتی ہے انشورنس کمپنی کے. فار ایگزامپل پچھلے 3 سال میں وہ دیکھتے ہیں یا 2 سال میں آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں ملی، یعنی فائن نہیں ہوا، آپ نے کوئی لا نہیں توڑا ڈرائیونگ کے دوران، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا وغیرہ. اگر وہ سارا آپ کا اچھا ہو تو اس کی بنا پر بھی آپ کا پھر انشورنس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے. اچھا، آخر میں یہ کہ گاڑی کہاں سے خریدی جائے. اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کو اسپیسیفک پتہ ہے، فار ایگزامپل آپ ٹویوٹا، مرسیڈیز یا BMW یا کوئی امریکن ڈاج اور اس ٹائپ کی جو بھی کمپنی، کرائسلر، جس کی بھی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ گوگل کریں آپ کے سٹی میں وہ ڈیلر شپ کدھر ہے. تو اگر آپ نے 0 میٹر خریدیں تو آپ ڈیلر شپ پہ جا کے خرید سکتے ہیں. پھر پرائیویٹ ڈیلر شپ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ گوگل پہ لکھیں. اس طرح جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، پرائیویٹ سیل میں کچیجی ایڈ ہوتی ہیں، تو کچیجی اپنے سٹی کا نام لکھیں اور ساتھ کچیجی لکھیں. تو وہاں پہ جو لوگ پرائیویٹ سیل کرتے ہیں یا ڈیلر جو ایک تو ہوتے ہیں نا برانڈ کے ڈیلر ہوتے ہیں، تو ایک پرائیویٹ ڈیلر بھی ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ادھر لسٹ آ جائے گی. تو وہاں پہ ان کے پاس کاریں جو اویلیبل ہیں وہ بھی دی ہوتی ہیں. تو آپ اس میں سے چوائس کریں، پھر اس کے ساتھ فون پہ سیٹ اپ کریں، ٹائم جا کے اس کو دیکھیں، ٹیسٹ ڈرائیو کریں. یہ آپ کو لا ہے کہ ڈیلر کے پاس آپ جائیں، آپ گاڑی چلا چلا کے دیکھیں، مختلف لوگوں کے پاس جائیں، جو پھر گاڑی آپ کو اچھی لگے اس کے ساتھ آپ تھوڑا بہت بارگین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سائٹ ہے AutoTraders.ca. تو AutoTrader.ca پہ جائیں تو وہاں پہ ڈیلر شپ اور پرائیویٹ لوگ وہ بھی ادھر بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ پسند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک کی مارکیٹ پلیس پہ بھی بہت سی گاڑیاں لوگوں نے سیل پہ لگائی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ ضرور آپ دیکھیے گا کہ جو آپ یوزڈ گاڑیاں خریدتے ہیں اس میں کس طرح کے فالٹ ہوتے ہیں. بعض دفعہ کئی لوگ چیز کو اس طریقے سے پالش سا کر کے اس کے ہائڈ کر کے جو پرابلم ہوتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں، اور بعد میں پھر آپ کے بہت زیادہ اس پہ پیسے بھی لگتے ہیں. ایک تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ کام پہ نہیں پہنچ پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ادھر پارٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے جب بھی آپ گاڑی خریدیں تو آپ اس کا کار فیکس رپورٹ لازمی لیں. کار فیکس رپورٹ کیا آتی ہے؟ کار فیکس رپورٹ تھوڑے سے پیسوں میں مل جاتی ہے. اس میں اس گاڑی کی تمام ہسٹری ہوتی ہے، یعنی جب وہ 0 میٹر سے گاڑی فرسٹ ٹائم رجسٹرڈ ہوئی، کینیڈا کے کسی بھی شہر میں رجسٹر ہوئی، مے بھی وہ گاڑی امریکہ سے بائی روڈ آئی ہے یا شپ کے ذریعے، تو اس کا بھی اس میں ڈیٹیل آ جائے گی.
اور پھر لکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ یہ کہاں رجسٹرڈ ہوئی، پھر کسے ٹرانسفر ہوئی، کسے ٹرانسفر ہوئی، تو آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ آج آپ جب جس سے گاڑی لے رہے ہیں اس سے پہلے کتنے لوگوں نے یہ گاڑی چلائی ہے، اور اس میں کلومیٹر بھی لکھے آ جائیں گے، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کتنے اس کے مائلیج ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ میٹر چینج کر لیتے ہیں، تو دھوکہ چلتا ہے دنیا میں ہر جگہ، ادھر اتنا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کار فیکس آپ رپورٹ لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ گاڑی چوری کی ہو، رائٹ، اور ایسا نہ ہو کہ وہ گاڑی کا کچھ لین ہو، لین کیا کہ کسی نے گاڑی بینک سے لی ہوئی ہے، اب اس نے آگے بیچ دی، لیکن وہ گاڑی کے اوپر ابھی کچھ قرض باقی ہے، یا ایسی گاڑی ہے کہ جیسے پیرنٹس کی گاڑی کسی کی تھی، وہ پیرنٹس کی ڈیتھ ہوگی، ان کے بچے کسی ایک نے وہ گاڑی بیچ دی ہے، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے گاڑی لے لی، لیکن باقی بچوں نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ یہ جو گاڑی ہے اس پہ تو ہمارا بھی رائٹ ہے، ہمیں اس میں سے حصہ نہیں ملا، جو کہ آپ کو پتہ ہے پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ کار فیکس رپورٹ میں یہ تو نہیں لکھا کہ اس پہ لین ہے، یعنی کسی کا حق تو نہیں ہے، اگر اس پہ زیرو لین لکھا ہو تو اوکے ہے، پھر گاڑی کہ آپ خرید سکتے ہیں، ویسے اس کا ون نمبر لے کے آپ خود بھی پتہ کروا سکتے ہیں کہ اس گاڑی کے ساتھ کوئی ایشو تو نہیں ہے ڈاکومنٹس کی حد تک۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کار ایک ایسی چیز ہے، یا کوئی بھی آٹو وہیکل ایک ایسی چیز ہے جو کہ کینیڈا میں ایک ضرورت ہے، تو اس سے ظاہر ہے اگر آپ یہ لے لیتے ہیں تو آپ جاب پہ بھی جا سکتے ہیں، گراسری بھی کر سکتے ہیں، فیملی کے لیے بھی ہے، کمیوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ فن کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ اس میں بزنس کا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ پک ڈراپ اس کا سروسز بزنس بھی کر سکتے ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں، تو ہوپ فلی آپ ایک اچھی کار سلیکٹ کریں گے جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ آئی ہوپ کہ جو نئے لوگ ادھر کینیڈا میں گاڑی بائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ہوگی۔